بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولیم بلیک, M English Part 2, Songs of Innocence and Experience. Songs of Innocence and Experience میں سے فرسٹ پوئم ہے ایگوریز آف انوسینس. ایگوریز کا مطلب ہے پیش گوئی کرنا. ایگوریز کا مطلب ہے کوئی پرافٹک بات کرنا. ایگوریز کا مطلب ہے کوئی فارچون کے بارے میں بتانا. ایگوریز کا یہاں پر مطلب ہے انوسینس کا آغاز, انوسینس کے بارے میں. ولیم بلیک جب انوسینس ورلڈ میں ہے, جب وہ انوسینس پوئم میں بات کرتا ہے, اس کی جتنے بھی انوسینٹ پوئمز ہیں, سانگز ہیں, ہم جب ان کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے بیوٹی نظر آتی ہے. اس کے اندر ہمیں نیچر نظر آتی ہے. اس کے اندر لو ہے, افیکشن ہے. اس کے اندر ہمیں ڈریمز نظر آتے ہیں, ڈریمز آف چائلڈہڈ, بچپن کے جیسے ڈریمز ہوتے ہیں, ہیپی ہیلدی چائلڈ کے ڈریمز ہوتے ہیں. اچھا, اس کے اندر آئیڈیالزم ہے, یوتھفل جائے ہے, فریڈم آف ساؤل ہے, ورچو ہے, پیس کی بات کرتا ہے, پٹی کی بات کرتا ہے, مرسی, انوسینس آف چائلڈ اگین. اچھا جی, خوشیوں کی بات ہے, ٹیمپریری سفرنگ کی بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایگوریز آف انوسینس کے اندر اس نے جو بات کی ہے بائبلیکل ٹچ دیا ہے. ولیم بلیک 18ویں اور 19ویں صدی کا پوئٹ ہے. اسے اپنے پیریڈ کا میجیشین کہا جاتا ہے. ہی از اسپریچول ماسٹر, پرافٹ بھی کہتے ہیں اپنے دور کا اسے, توبہ نعوذ باللہ. اور اس نے اپنا کوئی بھی نہ شاگرد چھوڑا ہے, نہ کوئی سکول آف تھاٹ اس کا کوئی ہے, لیکن وہ خود اپنے اندر کمپلیٹ انٹائٹی ہے, مکمل ہے. یہاں پر بائبل میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ اس نے سپریچولی اڈاپٹ کر کے انہی کو پھر کپلیٹ کی صورت میں بتایا ہے, دیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا کہتا ہے. ایگوریز آف انوسینس. ٹو سی اے ورلڈ ان گریڈ آف سینڈ. ریت کا ایک ذرہ اٹھا لو, اس ریت کے ذرے کو غور و فکر سے دیکھو تو پوری کائنات اس ذرے میں موجود ہو. یعنی کہ ایک ذرے کی اینالائزیشن سے ہم کائنات کا اندازہ کر سکتے ہیں. جسے کہتے ہیں نا ذرے ذرے میں کائنات ایک پناہ ہے, چھپی ہوئی ہے, ویسی بات کر رہا ہوں. ہمارے جسم میں ایک سیل ہے, اگر سیل کو انالائز کیا جائے, چھوٹا سا یونٹ ہے سیل, ہماری باڈی سیل سے بنی ہوئی ہے نا. سیل کو اگر انالائز کریں تو کیا ہے اس کے اندر سائٹوپلازم ہے, اس کے اندر خلوی جھلی ہے, اس کے اندر کروموسومز ہیں, نیوکلیس ہے, اس کے اندر نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہیں, اس کے اوپر جینز ہیں, جینز کے اندر فائبر, a lot of things are over there, بہت ساری چیزیں. تو وہ ایک پوری کائنات بن جاتی ہے, وہ ایک چھوٹا سا سیل. تو اسی طرح ریت کا ایک چھوٹے ذرے کو اٹھاؤ تو وہ پوری کائنات ہے, وہ کہتے ہیں. ٹو سی اے ورلڈ, دنیا دیکھنی ہے, ان اے گرین آف سینڈ, تو سینڈ کے ایک ذرے میں دیکھ لیجئے. اینڈ اے ہیون ان وائلڈ فلاور. اگر آپ نے جنت کا تصور لینا ہے کہ جنت کیسی ہے, تو ایک جنگلی پھول کو, نیچرل پھول کو دیکھ لیں تو آپ کو جنت کا سارا, جنت کے گارڈنز کا ویو مل جائے گا. وہ نیچرل پھول کہنے کا مطلب ہے. ہولڈ انفینٹی ان دا پام آف یور ہینڈ. اگر آپ اس ذرے کو اٹھا لیں گے, اس پھول کو اٹھا لیتے ہیں, تو لامحدودیت آپ کی حدود میں آ جاتی ہے, آپ کی محدود میں آ جاتی ہے, آپ کے ہاتھ میں لامحدود چیز آ جاتی ہے. اینڈ ایٹرنیٹی ان این آور. اگر آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا کو دیکھنا ہے, ٹائم لیسنس کو دیکھنا ہے, تو آپ ایک گھنٹے کو دیکھ لیجئے. ایک گھنٹے کے اوقات کا تجزیہ کر لیجئے, وقت کا ایک گھنٹہ دیکھ لیجئے, تو اس کے اندر لامحدود وقت اس کے اندر پہنا ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی بڑی چیز کا اندازہ کرتے ہیں تو آپ ایک چھوٹی چیز سے اس بڑی چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ چیزیں اپیل نہیں کر رہی ہوں گی, اپیل کرنے والی ہیں ہی نہیں. روبن ریڈ بریسٹ ان اے کیج. اب پہلی 4 لائنز جو ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایٹ دا سیم ٹائم سافٹ بھی ہیں,
اس کے اندر جائے بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم یہ وارننگ بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وارننگ بھی ہے کس چیز کی وارننگ ہے؟ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس. فرسٹ 4 لائنز کا ذکر کرتے ہیں کہ جی یہ مطلب ہے انفینائٹی کی طرف، یہ ایک جز سے کل کی طرف کی بات کی گئی ہے. اچھا، روبن ریڈ بریسٹ ان اے کیج. روبن ریڈ بریسٹ ایک پرندہ ہے، اگر وہ کیج کے اندر ہو. پٹس آل ہیون ان ریج، تو پوری خدائی جو ہے وہ غصے میں آ جائے گی. اب ایک مارلسٹک بات کر دیا اس نے. اب بہت ساری جگہوں پر وہ مارلسٹک باتیں کرے گا. بائبل میں اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا. اگر تم ایک چھوٹی سی چڑیا کو، ریڈ بریسٹ کو کیج میں ڈال دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، پوری خدائی ناراض ہو جائے گی. آ ڈو ہاؤس فلڈ ود ڈوز اینڈ پیجنز، اگر آپ فاختہ کے گھر کے اندر فاختہ اور کبوتر بھر دیں گے. شڈرز ہیل تھرو آل اٹس ریجنز، تو ہیل جہنم جو ہے وہ شڈر ہو جائے گی، وہ بھی ڈر جائے گی. یعنی کہ اگر آپ ان کو قید کر لیں گے، پیجنز کو اور ڈوز کو، تو جہنم بھی ڈر جائے گی، کیونکہ یہ اتنا مطلب خوفناک قسم کا ایکٹ. A dog starved at his master gate، اگر ایک کتا بھوکا مر جائے اپنے ماسٹر کے دروازے پر. predicts the ruin of the state، تو اس چیز کی یہ پریڈکٹ ہے، اس چیز کی یہ پیشن گوئی ہے کہ وہ اسٹیٹ برباد ہونے والی ہے. جس دور میں چھن جائے فقیروں کی کمائی، ساگر کا شعر ہے. جس دور میں چھن جائے فقیروں کی کمائی، اس کا جس دور میں چھن جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. تو کہہ رہے جس ایسا بھیانک دور کے فقیروں کی کمائی بھی لوگ چھین کے لے جائیں تو سمجھ لو کہ اس دور کے سلطان سے کوئی بہت بڑی بھول ہو چکی ہے اور وہ انتہائی بربادی میں جانے والا ہے، اس کا ستیہ ناش ہونے والا ہے. A horse misused upon the road، اگر روڈ کے اوپر ایک گھوڑے کا غلط استعمال کریں گے. calls to heaven for human blood، سمجھیں کہ آپ نے خدائی کو آواز دی ہے کہ وہ انسانوں کی قتل و غارت کرے، انسانوں کے اوپر ظلم کرے. تو یہ کیا مورلسٹک باتیں ہیں، بائبلیکل، جس طرح بائبل کے اندر ہوتی ہیں ویسی ہی ہیں. Yes, there would be. Watch it. Each outcry of haunted hare، ہر ایک ڈرا کے اندر چیک کریں، ڈھونڈیں، آپ کی مرضی ہے. ایچ آؤٹ کرائے آف دا ہانٹڈ ہیئر، شکار خرگوش کو جو چیخ ہوگی. ہانٹڈ ہیئر شکار خرگوش کی جو چیخ ہوگی. آ فائبر فرام دا برین ڈسٹ ہیئر، تو وہ فائبر فرام دا برین ڈسٹ ہیئر، تو وہ ذہن کے اندر کوئی ایک نرو کو توڑ دے گی. یعنی کہ وہ انتہائی بھیانک ہوگی کہ انسان کے اندر کوئی چیز خلل آ جائے گا. فرسٹ یو چیک آل اوور دا ٹیبل، سنا، پہلے ٹیبل کا پورا معائنہ کرو، پھر ایک ایک ڈرا چیک کرو. میرے پاس ہے، میں دے دے سنا کہ میرا بیگ ہے. سپنے ملا سرما بڑا ہوا ہے. چوٹ آئے ہمارے کچھ سبق سیکھو. گھر میں پڑا ہوا ہے میرا، وہ اتنا بڑا ہے یہ پنگی. اوکے، یہ دیٹ از کلیئر. اگر ایک خرگوش کو آپ نے مارا ہے، شکار کیا، تو وہ جب رویا ہے، اسے چیخ نکالی ہے، تو وہ انسان کے ذہن کو سائیکولوجیکلی وہ ٹورمنٹ کر دے گی، اس کو تباہ کر دے گی، انسان کے ذہن کو تباہ کر دے گی. آ اسکائی لارک واؤنڈڈ ان دا ونگ، ایک اسکائی لارک برڈ جو ہے وہ جب اس کے ونگ جو ہے وہ واؤنڈڈ زخمی ہو جائے گا. چروبم ڈز سیز ٹو سنگ، تو چروبن جو ہے وہ گیت چروبن گیت گانا بند کر دے گا.
شروبن ہے مے بی دیٹ از. تو شروبن مین دیٹ از اینجل. اگر وہ اسکائی لارک واؤنڈڈ ہوگا تو شروبن جو ہے یعنی کہ اینجل جو ہے وہ گیت گانا بند کر دے گا. A game cock clipped and armed for fight. اگر آپ کوک کو یہ اپنا مرغوں کو لڑائیں گے clipped and armed for fight اور انہیں تیار کریں گے, ان کو پہنائیں گے, وہ کل پہناتے ہیں, ان کے پاؤں کے قریب کل ہوتے ہیں بڑے بڑے, ان کل کے اوپر لوہے کے کل چڑھا دیتے ہیں یعنی کہ ان کو آرمڈ کر دیتے ہیں, ان کے پروں کو تراشتے ہیں تاکہ یہ اچھی فائٹ کر سکیں. مرغوں کی لڑائی دیکھی ہے, نیٹ پر جا کر دیکھ لیں. ویسے بڑے ہیوی قسم کے ہوتے ہیں. ہاں. اور بڑے بادام. ڈز دا رائزنگ سن افریڈ. اگر مرغوں کو لڑایا جائے گا تو سورج بھی ڈر جائے گا, خوف زدہ ہو جائے گا. ایوری ولفس اینڈ لائنز ہاؤل. ہر شیر اور ولف کی, بھیڑیے کی جو ہاؤل ہے, جو غم زدہ آواز ہے مایوس کن, ریزز فرام ہیل اے ہیومن ساؤل. وہ جہنم سے انسانوں کی روح کو بھی تڑپا دیتی ہے, یعنی کہ اتنی بھیانک ہوتی ہے شیر کی اور ولف کی آواز جو ہے. مین کہ وی شوڈ ناٹ بی کروول ٹو ایون بروٹ اینیملس. ہمیں بروٹ اینیملس کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آہوزاری نہ کریں. دا وائلڈ ڈیئر وانڈرنگ ہیئر اینڈ دیئر. ایک ہرنی جو ہیئر اینڈ دیئر وہ گھوم پھر رہی ہے, کیپس دا ہیومن سول فرام کیئر. تو اس سے یوں سمجھے وہ جو گھوم پھر رہی ہے شی از پریئنگ سم تھنگ, وہ خوشی سے پرے کر رہی ہے, اور اسی کی وجہ سے انسان کی روح جو ہے وہ پروٹیکشن میں ہے. دیٹ از اے گڈ سمبل. اگر وہ ہرنی گھوم پھر رہی ہے اسے گھومنے پھرنے دو. آپ بھی ہرنیاں ہیں, خدا کا نام, بھینسیں لگتی ہیں آپ. Keeps the human soul. The lamb misuse breeds public strife. Lamb misuse breeds public strife and yet forgives the butcher's knife. A lamb misused. ایک لیمب جو misused ہونی تھی, breed public strife. breeds public strife. عوام کے لیے جو کہ تباہ ہو جائے. ذبح کر کے جو. Lamb if ill-treated brings curse on people but it forgives butchers for slaughter. اچھا جی, وہ کہتے ایک لیمب کے ساتھ اگر مس ٹریٹمنٹ کریں گے تو پوری جو لوگ ہیں, سبجیکٹ ہیں, عوام ہیں, جو ان کے اوپر بڑی کرس آئے گی, وہ ان کے اوپر بڑی لان تان ہوگی, ان کے اوپر منحوسیت طاری ہو جائے گی. لیکن لیمب جو ہے وہ بچر کے اس کو معاف کر دیتی ہے, نائف کو, بچر کی خیر ہے. لیکن اگر مس ٹریٹمنٹ مس یوز کی جائے گی تو پھر وہ پوری پبلک کے اوپر اس کا عذاب ٹوٹے گا. تو ایٹ دا سیم ٹائم یہ لائن مجھے ایرونیکل بھی لگتی ہے, ایرونیکل بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. مے بی اس کی میننگ کچھ اور ہوں, کہ جس طرح سے اس نے کہا تھا, رسل نے کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ گاڈ جو ہے وہ, کرسچن کہتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے ستر چھپا کر نہانا چاہیے, کیونکہ اگر گاڈ نے ان کو ننگا دیکھ لیا تو پھر ان سے بہت برا ٹریٹ کرے گا. تو کہتا ہے کہ دیکھو کیسی بات ہے, گاڈ جو ہے وہ دیوار کے پیچھے سے بھی تو دیکھ سکتے نہیں, وہ واش روم کی موٹی موٹی دیواروں کے اندر سے جھانک سکتا ہے, تو کپڑوں کے اندر اس کی نظر نہیں پڑے گی, کپڑوں کے اندر بھی اس کی نظر پڑ جائے گی. لیکن اس کو یہ کون سمجھائے, وہ 70 جو کہا گیا ڈھانپنے کے لیے, وہ پبلک سے, عام لوگوں سے کہا گیا ہے. بھئی ایک آدمی کی عورت ہے, وہ نہانے جا رہی ہے, وہ اگر 70 ڈھانپ کے بیٹھی ہوئی ہے, کسی اور آدمی اندر گھس ہی آیا ہے, بلوچ ہے اس کا ہسبینڈ, اور کسی اور بلوچ نے اسے دیکھ لیا ہے, تو وہ کہیں میں نے کپڑے پائے ہوئے سن, تو مسئلہ گڑبڑ نہیں ہوگا. نہیں تو اگلے بلوچ اگلے گولی مار دیں.
ہاں یہ بات اہم ہے، پہلے واش روم بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن پہلے بھی کہیں نہیں ہے کہ سب پہن کے نہ ہو جائے. ایسے ہی اچھا اللہ مہربانی کرے. آگے دیکھو. دا بیٹ دیٹ فلٹس ایٹ کلوز آف ایو. کلوز آف ایو شام کے ہوتے ہی جب ایک بیٹ چمگادڑ اڑتی ہے، شام کے وقت جب وہ اڑتی ہے نرم و نازک طریقے سے، ہیز لیفٹ دا برین دیٹ وڈنٹ بلیو، تو انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. شام کے وقت جب وہ اڑتی ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے اڑ رہی ہے. دا آؤل دیٹ کالز اپان دا نائٹ، رات کے وقت جو الو بولتا ہے، سپیکس دا انبلیورز فرائٹ، وہ لادین لوگوں کو بھی ڈرا دیتا ہے، جو یقین نہیں رکھتے ان کو بھی ڈرا دیتا ہے. یعنی کہ آؤل کی وائس نے لوگوں کو افریڈ کر دیتی ہے، ڈرا دیتی ہے. ہی ہو شیل ہارٹ دا لٹل رن. رن کیا ہے؟ ایک چھوٹی سمال برڈ ہے، اور جو ہارٹ کرتا ہے رن کو، شیل نیور بی بلوڈ بائی مین، انسان اس سے کبھی محبت نہیں کرے گا. جو رن کو تنگ کرے گا انسان اس سے کبھی محبت نہیں کریں گے اس شخص سے. ہی ہو دا آکس ٹو ریت ہیز مووڈ، وہ جو شخص آکس کو، بیل کو غصہ دلاتا ہے، شیل نیور بی بائی ویمن لوڈ، اس شخص سے کبھی بھی عورت جو ہے وہ آئی لو یو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. دا واؤنٹین بوائے دیٹ کلز دا فلائی، اور بھٹکا ہوا بچہ، یعنی کہ واؤنٹین آوارہ بچہ جو کسی فلائی مکھی کو مارے گا، شیل فیل دا اسپائڈر اینمیٹی، اس کو اسپائڈر جو ہے وہ مکڑی اس سے دشمنی لے لے گی، یعنی کہ اسے کسی دن مکڑی ڈس لے گی. اور دیکھیں بچپن میں بچوں کی مطلب جس سے باتیں ہوتی ہیں انوسینس کے اندر کہ بیٹا اگر تم ایسے بلی کو مارو گے نا تو پھر ایسا ہو جائے گا، کہ فلائی کو مکھی کو مارو گے تو مکڑی تمہاری دشمن بن جائے گی. اب ہمیں یاد ہے کہ جب شام ہوتی تھی تو چمگادڑ اوپر اڑنے لگتی تھی، تو ہم سسٹر کے ساتھ جا رہے ہوتے تو باجی کہتی ادھر آ جاؤ، ادھر چمیٹے تھے ادھر آ جاؤ. وہ ہمیں لے کر گلیوں میں پھر رہی ہوتی تھی، کوئی سودا چیز لینے جاتے تھے تو میں کہتے کہ چمگادڑ آ گئی ہے، تو کہتی کہ چمگادڑ آ گیا چمٹ جائے گی تمہیں، تو ہم ڈر رہے ہوتے تھے. کان اچھا. میں چلی جاتی ہے شاید. اچھا دیکھو مختلف قسم کی میتھالوجی ہے، کسی کو پتا ہے کان میں چلی جاتی ہے، کسی کو پتا ہے آنکھیں نکال لیتی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ جی یہ ناک پر چمٹ جاتی ہے، اور اس وقت تک یہ نہیں اترے گی جب تک کہ سونے کا ڈھول نہ بجایا جائے. تو وہ عجیب سی ایک متھ بن گئی میرے ذہن کے اندر کہ ایک چمگادڑ کی پرواز، اس کی شکل، اور پھر وہ شام کے وقت ویوڈ نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، پھر وہ چمٹ جائے گی، ناک پر چمٹے گی تو سانس نہیں آئے گا، اور پھر وہ اگر چمٹ گئی تو پھر اس کے لیے سونے کا ڈھول کیسے مینیج ہوگا، اور سونے کا ڈھول بجے گا کیسے اور مینیج کیسے ہوگا. مطلب میں اس چیز کو سوچتا رہتا تھا کہ یہ کیسے مینیج ہوگا. اینی تھنگ. سر کو چھٹی دے دی میں نے سوال کر بڑی پاور ہے آپ کی. اتنی لمبی چھٹی. 2 چھٹیاں آپ کے مقصد کل جمعہ ہے. اچھا چلو بابر کو یہ ہیلپ ہی کرا دو ارسل کی آج. چلو ٹھیک ہے، دیکھو یہیں کہیں ہوگا. اوکے تو یہ مت ہے. ادھر آؤ ادھر آؤ. تمہاری آنکھیں ہیں وہ ہرنی جیسی، ادھر لکھا ہوا ہے، ادھر نہیں ہے، دکھاؤ. اچھا اب جا رہی ہو گھر، 2 دن کی چھٹی مل گئی ہے، جاؤ مزے کرو. اچھا جی. He who torments the Khafers sprite. یہ جی کھیفر سپرائٹ ایک اصل میں بھوت ہے، اسپرٹ ہے، اصل میں یہ اسپرٹ ہے. اسپرٹ کا مطلب اسپرٹ کا مطلب بھوت ہے. تو وہ بھوت جو ہے کیفر ایک مطلب انسیکٹ ہے، چیفر ہے یا کیفر ہے. تو کہتے ہیں گھوسٹ جو ہے وہ کیفر کے اندر ایک گھوسٹ بھوت رہتا ہے، یعنی کہ کیفر از اے سمبل آف دس گھوسٹ. اصل بھائی
गोश्त के अंदर रहता है। آج یہ کمپلیٹ کر دیں گے, سارے لگا رہے ہیں. 10 ہے इसकी 100 एक भूत की اچھا भूत की جتنے ہیں آج لگا دیں, مجھے لگا. اوکے, تو پتنگا ایک ہے بھائی, اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی بھوت رہتا ہے. وہ کہتے جو اس پتنگے کو تنگ کرے گا کیا ہوگا اس کے ساتھ, پتنگا کیا؟ مطلب ایک انسیکٹ ہے چھوٹا سا. اچھا اچھا. اب جیسے ایک ہمارے ہاں روئی میں سے نکلتا ہے گرمیوں کے وقت, وہ ایک اڑ رہا ہوتا ہے سفید سفید ریشوں والا ایک ہے. تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا کہ یہ شیطان ہے, اور وہ ہمیں نظر آتا تھا تو ہم اسے پکڑ لیتے تھے اور اسے نیچے گراتے تھے کہ ہاں جی یہ شیطان کو ہم نے مار دیا. پھر بعد میں ہم جب لاہور میں تو بتایا کہ جس کو پکڑ کر رکھ لو تو پیسے ملتے ہیں. ہم نے کہا یہ تو نہیں مت ہے یہاں پر اس چیز کے بارے میں. اوکے, اس سے کہتے ہیں ایک انسیکٹ ہے جس کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے بھوت رہتا ہے. اگر اسے کوئی ٹورمنٹس کو اسے تنگ کرے گا, ویوز آ بور ان اینڈلیس نائٹ, تو اسے ویوز آ بور, اسے اینڈلیس سفرنگ ملیں گی, اسے ہمیشہ ہمیشہ تکلیف ملتی رہے گی اس شخص کو جو اس پتنگے کو مارے گا. دا کیٹرپلر آن دا لیف, اگر تتلی کے وہ کیٹرپلر کو, اس کے لاروے کو, اس کے انڈے کو یا بچے کو کوئی آن دا لیف ریپیٹس ٹو دی دا مدرس گریف, وہ اگر کوئی مارے گا یا تنگ کرے گا تو اس کو اس کی ماں کے جو دکھ ہیں وہ ملیں گے, یا تمہاری ماں کو مزید دکھ پہنچے گا. کل نار دا موت نار بٹر فلائی, نہ ہی آپ پتنگے کو ماریں نہ بٹر فلائی کو ماریں. پتنگا بھی انسیکٹ ہے بس موت. فار دا لاسٹ ججمنٹ ڈراؤتھ نی, تو پھر اگر آپ اسے ماریں گے تو لاسٹ جب ججمنٹ ہوگی, ڈے آف ججمنٹ ہوگا, ڈریوتھ نی, تو اس وقت یہ چیزیں تمہیں نقصان پہنچائیں گی یا اس کا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا. ہی ہو, نی کا مطلب ایسے نیئر ہوتا ہے لیکن اس دن تمہیں بدلہ دینا پڑے گا. ہی ہو شیل ٹرین دا ہارس ٹو ورڈ, جو شخص جنگ کے لیے گھوڑا تیار کرے گا, جنگ کے لیے گھوڑا تیار کرے گا, شیل نیور پاس دا پولر بار, وہ ٹریل ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوگا. پولر بار مطلب ایک جگہ ہے جب روز قیامت ہم ہوں گے تو اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی ہمیں وہ پار کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے ہاں ہے वो क्या कहते हैं उसे پل سرات, پل سرات سے پار کرنا ہوگا. جس طرح میں اس جگہ مولوی صاحب نے بڑے زور شور سے کہا, اس نے کہا مسلمانوں پل سرات بڑی مشکل ہے اور پل سرات سے آپ کو بچا سکتا ہے قربانی کا بکرا. جتنا قربانی کا بکرا مضبوط ہوگا وہ آپ کو اپنی کمر پر بٹھائے گا, پل سرات سے پار کرائے گا. پل سرات بڑی مشکل جگہ ہے اور پل سرات جو ہے وہ بال سے پتلی ہے اور تلوار سے تیکھی ہے. اسے 3 مرتبہ کہا, اس نے کہا مسلمانوں تلوار سے تیکھی اور بلیڈ کی طرح تیکھی اور بال سے باریک کیسے جاؤ گے. ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا مولوی صاحبہ سدھی گل کر, جان کا رستہ ہی کوئی نہیں. سدھی گل کر, جان کا رستہ ہی کوئی نہیں, بال کو پتلی تے تلوار کو تیکھی. سدھی گل کر, جان کا رستہ ہی کوئی نہیں. قربانی دو تو پھر اپنے اپنے جانوروں پہ بیٹھ کے جائیں گے. तो जो गरीब होंगे वो नहीं जा सकेंगे. وہ مرغیوں پہ بیٹھ کے جائیں گے. वो ऐसे बेचारे साहब का के चले जाएंगे. تم تو کمزور ہو, تمہارے ابو تو بیٹھ جائیں گے اس کے اوپر, کیا نام ہے, میرا تو حقیقہ بھی ہو گیا, گائے پچھلی دی تھی, ہم بیٹھ ہی جائیں گے سارے بہن بھائی سکے سے. نہیں تم گائے کی پونچھ کے اوپر بیٹھ جائیں. کوئی بھی وہ بھی कुर्बानी का होता है ठीक है का. یس واچ اٹ. دیکھو ذرا کون ہے. آپ پڑھیں سے recording. دا بیگرز ڈاگ اینڈ ویڈوز کیٹ. بیگر کا ڈاگ اور ویڈوز کیٹ, سدرا انہیں بتا دیں کم از کم 1 گھنٹہ اور لگے گا آپ کو. بیگرز ڈاگ اور وڈوز کیٹ, بیگر کا ڈاگ وڈو کی کیٹ کو فیڈ دیم, انہیں کھانا کھلاؤ, اینڈ داؤ ولٹ گرو فیٹ,
تو ان کو کھانا کھلانے سے تم خود ہی صحت مند اور موٹے تازے ہو جاؤ گے. دا نیٹ مچھر کی طرح کا ایک زہریلا انسیکٹ ہے نیٹ. دیٹ سنگز ہز سمر سانگ جو گرمیوں کے اندر گیت گاتا ہے. پوائزن گیٹس فرام سلنڈرز ٹنگ. نو سر میری سسٹر ہے یہ. نو سر نہیں ادھر لے ہیں. نہیں آپ اپنے جاؤ. میں آپ سے پڑھی. اوکے. دا نیٹ دیٹ سنگز ہز سمر سانگ وہ جو اپنے گرمیوں کے گیت گاتا ہے انسیکٹ. پوائزن گیٹس فرام سلنڈرز ٹنگ. تو ہی ول ابیوز ادرس. اچھا جو وہ کرے گا اس نیٹ کو جو مارے گا. پوائزن گیٹس فرام سلنڈرز ٹنگ تو اس کے منہ سے بھی ہمیشہ زہر نکلے گا. وہ دوسروں کو ہمیشہ گالیاں ہی دیتا رہے گا. یعنی کہ اس انسیکٹ کو مارنے والا ہمیشہ گالیاں بکتا رہے گا. اس کے زبان سے گالیاں نکلیں گی. ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا اسے نیٹ کو نہیں مارنا یعنی کہ مین مطلب یہ ہے. دا پوائزن آف سنیک اینڈ نیوٹ. نیوٹ ایک پوائزنس اینیمل کا نام ہے. نیوٹ یہ سنیک ہے اور نیوٹ جو ہے ان کا زہر از اے سویٹ آف انویز فوڈ. اچھا تو از اے سویٹ یہ پھر بھی اچھے ہیں آف انویز فوڈ جیلسی کی نسبت. یعنی کہ جیلسی بدترین چیز ہے. جیلسی جو ہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ وہ سانپ اور نیوٹ کے زہر سے بھی زیادہ خوفناک ہے. want to say that we should not be jealous. The poison of the honey bee. honey bee کا زہر is the artist's jealousy. honey bee کا زہر بالکل ایسے ہے جیسے کسی پوئٹ کی, رائٹر کی, ناولسٹ کی, ڈراماٹسٹ کی جیلسی ہوتی ہے. یعنی کہ ہنی بی اپنا ہنی بی جو ہے ویسے تو وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے, ہنی پیدا کرتی ہے, لیکن اس کے بعد ایک ڈنک ہوتا ہے وہ قلم والا. وہ جب جس کو ڈس لیتا ہے تو وہ سویل ہو جاتا ہے اور بڑا خوفناک بہت برا ڈستا ہے. تو یہ جیلسی جو ہے یہ ہنی بی کی طرح ہے, آرٹسٹ کی جیلسی ہنی بی کی پوائزن کی طرح ہے. دا پرنسز روبز اینڈ بیگرز ریجز. بادشاہوں کے کپڑے ہوں, اعلیٰ کپڑے, روبز چوگے ہوں, یا بیگر کے ریجز ان کے چیتھڑے ہوں. اور ٹوڈ سٹولز آن دا مائزرز بیگس. وہ ٹوڈ سٹولز وہ پوائزنس ہیں آن دا مائزرز بیگس. اچھا وہ کسی مائزر کسی وہ مائزر کہتے ہیں اس کو, کنجوس کے بیگ کے اوپر وہ ٹولز کا مطلب پوائزنس مشروم ہوتی ہے, فنجائی ہے. یعنی کہ بھکاری نہ تو اس کے کام کے چیتھڑے ہوتے ہیں نہ اس کے کام وہ بادشاہوں کا لباس آتا ہے. وہ دونوں چیزیں ہمیشہ اس کے بیگ میں بند رہتی ہیں. یعنی کہ کنجوس کبھی بھی یوٹیلائز نہیں کرتا دونوں چیزوں کو. کنجوس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ پھر بھی اس کے لیے تکلیف دہ ہیں. وہ سمجھے کہ ایک زہریلی جڑی بوٹیاں ہی ہیں اس کے لیے. آر ٹرو دیٹس ٹولڈ ود بیڈ انٹینٹ. بہت خوبصورت سینٹینس ہے. اور وہ سچ جو بولا جائے بری نیت سے. اگر آپ کسی کو پھنسانے کے لیے, کسی کو مار کھلانے کے لیے, کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی سچ بول رہے ہیں, اور سچ ٹھیک ہے سچ ہی ہو, بیٹس آل دا لائز یو کین انوینٹ. تو یہ سچ جو سب سے برا جھوٹ ہے. جو کسی اور کے لیے بربادی کا. کیونکہ آپ کہیں جی میں سچ بول رہا ہوں, سچ کے پیچھے ہمیشہ اچھی انٹینشن ہونی چاہیے. میں سچ بول رہا ہوں تو وہ سچ جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو تو اصل میں یہ بدترین جھوٹ ہے. کیونکہ آپ نے سچ نہیں بولا, آپ نے سچ کی روح کو مجروح کر دیا ہے. بھائی ایک آدمی آپ کے گھر میں آ کے چھپ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ایک ویلن لگا ہوا ہے, اور وہ ویلن آپ کی کنڈی بجاتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ جی وہ صادق نام کا آدمی آپ کے گھر میں چھپا ہے. آپ کہتے ہیں جی بالکل چھپا ہوا ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, اور وہ اسے آ کے قتل کر دے. تو آپ کہیں جی میں نے تو سچ بولا تھا, میں کیا کرتا میں جھوٹ تو بولتا نہیں ہوں. تو اس موقع پر آپ نے سچ نہیں بولنا تھا, آپ نے جھوٹ بولنا تھا. ٹھیک ہے, یہ جھوٹ آپ کا ہم عرف عام میں کہتے ہیں ایسا جھوٹ
جو کسی کی زندگی بچا سکے وہ اس سچ سے بہتر ہے جس سچ سے کسی کی زندگی چلی جائے. لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے جب آپ جو سچ بول رہے ہیں کوئی اور اس کے پیچھے بیڈ انٹینشن ہے تو وہ اوور آل سچ نہیں ہے, وہ سچ کی روح نہیں ہے. وہ سچ تو ہے لیکن وہ اس کی روح اصل میں سچ نہیں ہے, اس سچ کی روح سچ نہیں ہے. تو وہ سب سے بری لائے ہے وہ کہتا ہے. اور ایسی لائے جتنی بھی لائز انوینٹ کر لیں ان سب کو مات دے جائے گا ایسا سچ, وہ اتنا بڑا جھوٹ ہوگا. It is right, it should be so. Man was made for joy and woe. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے وہ بنا ہے خوشیوں کے لیے اور دکھوں کے لیے. And when this we rightly know, اور جب ہم جانتے ہیں through the world we safely go, جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ انسان دکھوں کے لیے اور خوشیوں کے لیے, یعنی کہ خوشیاں اور دکھ انسان کا لباس ہیں, انسان کی روح کا لباس ہے. انہیں روح کا لباس ہی سمجھنا چاہیے, اپنے جسم کا حصہ, روح کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی کہ خوشیاں ہیں تو سمجھے ایسے جیسے زرق برق اچھا لباس پہن لیا ہے, اور جب غم آئے ہیں تو اس وقت ایسے جیسے ہم نے پرانے کپڑے پہن لیے ہیں میلے, بس ایسے ہی ہے. اس میں روح انوالو نہیں ہوتی, روح کے لباس ہوتے ہیں یہ خوشیاں اور غم. جائے اینڈ وہ اور ووون فائن, یہ خوشیاں اور غم یہ آپس میں اکٹھے مل کر نٹ ہوئی ہیں. کلوزنگ فار دا سول ڈیوائن, یہ کپڑے ہی ہیں انسان کی روح کے. سول ڈیوائن خدائی روح کے یہ کپڑے ہی ہیں. کیا خوشیاں اور غم, وہی بات رپیٹ ہو گئی جو پہلے ہم کہہ رہے تھے. ہم پہلے کہہ رہے تھے اینڈ وین دس وی رائٹلی نو, اور جب ہم جان لیتے ہیں کہ خوشیاں اور غم جو ہیں یہ دونوں ہی زندگی کا حصہ ہیں, تھرو دا ورلڈ وی سیفلی گو, تو زندگی سہل آسان ہو جاتی ہے, ہم آرام سے دنیا سے گزر جاتے ہیں. پھر اس نے کہا ہے کہ یہ خوشیاں اور غم جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں اور یہ لباس ہے ایک قسم کا انسان کی اس روح کا جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے بنی ہے. انڈر ایوری گریف اینڈ پائن, ہر غم میں, اینڈ پائن کا مطلب پین ہے, اور ہر پین میں رنز اے جائے وے سلکن ٹوائن, تو خوشی جو ہے ٹوائن کا مطلب فلاور ہوتا ہے, تھنک. تو خوشیاں جو ہیں وہ ساری سلپ ہو جاتی ہیں, گم ہو جاتی ہیں, آئی تھنک سو یہ کہنا چاہتا ہے. گریف میں اور پین کے اندر رنز اے جائے ود سلکن ٹوائن, تو خوشیاں سلپ ہو جاتی ہیں, چلی جاتی ہے, خوشیاں نہیں ملتی انسان کو. مے بی یو وانٹ ٹو سے The babe is more than swaddling bands. The babe is more than swaddling bands. بچے جو ہیں نئے کپڑوں کی طرح ہوتے ہیں. Throughout all these human lands, پوری روئے زمین کے اوپر بچے جو ہیں swaddling bands ہیں, وہ گفٹ کی طرح ہیں, وہ مائنڈ اور ہارٹ کا گفٹ ہیں. یعنی کہ بچے جو ہیں انسان کے لیے راحت کا باعث ہیں. Tools were made and born were hands. Tools were made and born were hands. Every farmer understands. Tools were made, بھائی یہ سامان اوزار بنے گئے ہیں اور یہ ہاتھوں کے لیے بنے گئے ہیں. یہ فارمر سمجھتا ہے کہ ان ٹولز کو استعمال کرنا ہے. Every tear from every eye, ہر آنکھ سے آنے والا آنسو becomes a babe in eternity. Becomes a babe in eternity. یہ میرے خیال میں اب کوئی آگے پیچھے ہم ہو گئے تھوڑا سا. Every farmer understands every tear from every eye becomes a babe in eternity. This is caught by females bright and returned to its own delight. ٹھیک جا رہے ہیں. Every tear from every eye becomes a babe in eternity. ہر آنکھ سے آنے والا جو آنسو ہے بیکمز اے بیب ان ایٹرنیٹی, وہ بچوں کو وہ دائم بخشتا ہے, ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. واٹس ایور, کیا مطلب ہے اس کا. دس از کاٹ بائی فیمیلز برائٹ, اور یہ فیمیل کی جو خوبصورتی ہے, برائٹنس ہے, اٹرن ٹو اٹس اون ڈیلائٹ,
فیمیل کی خوبصورتی ہے اور وہ ان کی خوشی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. دا بلیڈ, دا باک, بیلو اینڈ روئر. یہ بلیڈ گاڈ کی ساؤنڈ ہے بکری کی. دا باک ڈاگ کی ساؤنڈ ہے. بیلو یہ بیل کی ساؤنڈ ہے. روئر یہ شیر چیتے روئر کرتے ہیں. یہ ساری آوازیں آر ویوز دیٹ بیٹ اینڈ ہیون شیئر. یہ وہ ساری آوازیں ہیں جو ہیون, جو کہ جنت یا خدا کی خدائی پر ہمیشہ پہنچتی رہتی ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں شیر کی دھاڑ ہے, بیل کی دھاڑ ہے یا بکری کی بلیٹ ہے. یہ ساری چیزیں آسمان تک جاتی ہیں, خدا کے پاس جاتی ہیں. دا بیب دیٹ ویپس دا راڈ بینیتھ. وہ بچہ جو کہ چھڑی کے نیچے, لاٹھی کے نیچے رو رہا ہوتا ہے, جس کو استاد مار رہا ہے یا اس کے والد مار رہے ہیں. رائٹس ریونج ان رائمز آف ڈیتھ. تو موت کی وادیوں میں, موت کے علاقوں میں یہ ریونج لکھا جائے گا. یعنی کہ جس بچے کو آپ لاٹھی سے ماریں گے پھر بعد میں وہ بچہ آپ سے اس کا ریونج لے گا روز قیامت میں بھی. دا بیگرز ریج فلیٹنگ ان ایئر. اور بیگر کا ریج فلیٹنگ ان ایئر, بیگر کے چیتھڑے, کپڑوں کے چیتھڑے وہ جو ہوا میں اڑ رہے ہیں. ڈز ٹو ریز دا ہیون اسٹیئر. وہ آسمان کو, خدا کو, خدائی کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں. یعنی کہ بیگر کے اوپر ترس کھاؤ. دا سولجر آرمڈ ود سوارڈ اینڈ گن. اور وہ جو سولجر جنہوں نے آرمڈ, انہوں نے سارے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, جیسا کہ تلوار بھی اٹھائی ہوئی ہے, گن بھی اٹھائی ہوئی ہے. پیلائز اسٹرائکس دا سمر سن. تو پیلائز اسٹرائکس دا سمر سن. تو سورج جو ہے, گرمیوں کا سورج جو ہے, پیلائز اسٹرائکس ان کو پیرالائز کر دے گا. اس لائن میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سولجر از لائک اے ہنگری ڈاگ ٹو فلفل ہز ڈیزائرس. سولجر اپنی ڈیزائر پوری کرنا چاہتا ہے مارنے کی, لیکن خدا کی مرضی یہ نہیں ہے. لازمی نہیں کہ وہ سولجر جس نے تلوار اور وہ اٹھا لی ہے وہ کامیاب ہو. یعنی کہ لڑائی جھگڑا جنگ وہ نہیں ہونا چاہیے. مین یہ ہے. دا پور مینس فادرنگ. اچھا اب یہ نہیں کہ وہاں ایگزام میں بیٹھ کر آپ لائن ٹو لائن ویسی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں ان کو کہ جی یہ کیا مطلب ہے اس کا. یو ہیو ٹو میک ازیوم. آپ اندازہ کرتے جائیں گے, جس طرح میں ازیوم کرتا جا رہا ہوں اس کو بتاتا جا رہا ہوں. آئیڈیا ہونا چاہیے. آپ اس کے مطابق اس کو تراشتے جائیں گے, ویسی باتیں کرتے جائیں گے جب ایکسپلینیشن کریں گے. دا پور مینس فادرنگ از ورتھ مور. اور ایک غریب آدمی کی جو فادرنگ از ورتھ مور, ایک غریب آدمی کا سکہ زیادہ ویلیویبل ہے دین آل دا گولڈ آن افریقس شور. افریقہ کے سمندر کے کنارے پر جتنا بھی سونا ہو اس سارے سونے سے زیادہ قیمتی جو ہے غریب کا سکہ ہے. یعنی غریب آدمی کی پیسے کی زیادہ ویلیو ہے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک ہاتھ سے کمائے ہوئے پیسوں کی ویلیو افریقہ کے اندر موجود سارے سونے سے بھی زیادہ ہے. محنت کی کمائی. ون مائٹ رنگ فرام دا لیبررز ہینڈ. اچھا جی, ون مائٹ رنگ فرام دا لیبررز ہینڈز شیل بائی اینڈ سیل دا مائزرز لینڈز. اچھا جی, وہ کہتے ہیں کہ ون مائٹ رنگ, ایک ویلیولیس کوئن, سکہ, انیسٹ آدمی کا, ٹھیک ہے, وہ فرام لیبررز ہینڈ, جب وہ غریب آدمی سے, مزدور سے سرکل میں آتا ہے. موئڈ رنگ جب سرکل میں آتا ہے. ویلیو لیس سکہ جب لیبر کا ویلیو لیس سکہ, یعنی کہ جب پیسے سرکل میں آتے ہیں. شیل بائی اینڈ سیل دا مائزرز لینڈس, تو وہ کنجوس کی زمین تک بکوا دیتے ہیں. یعنی کہ پیسے کو سرکل میں رکھنا چاہیے. یعنی کہ پیسے کو دبانا نہیں چاہیے, پیسوں کو خرچ کرنا چاہیے. اور if protected from on high does that whole nation sell and buy. or if protected from on high, اچھا جی, does that whole nation sell and buy. اچھا جی, پیسہ میں بھی پیسے کی بات کر رہا ہے. اگر اس کی پروٹیکشن کی جائے تو یہ پوری نیشن کو
اگر یہ پیسے کو آپ چھپا کر رکھیں گے زیادہ پروٹیکٹڈ ہے، پیسے کو چھپا لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہول نیشن سیل اینڈ بائی، تو سمجھے کہ آپ کی پوری نیشن بک جائے گی۔ میرا نہیں خیال کہ ولیم بلیک واز این اکانومکس تو نہیں تھا، لیکن یہ باتیں تو کچھ اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں۔ کیا نیشن برے کاموں کی طرف بھی جا سکتے جب ان کے پاس اس طرح سے اور غریب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، کسی ایک ہی کے پاس تو لیکن ایسی اکنامیکل تھیریز اسے میرا نہیں خیال کہ اس کے ذہن میں ہو سکتے ہیں اس وقت۔ ہی ہو موکس دا انفینٹس فیتھ، وہ جو چھوٹے بچے کے یقین پر، ایمان پر مذاق اڑاتا ہے، اس کی سوچ پر، شیل بی موکڈ ان ایج اینڈ ڈیتھ، وہ بوڑھی عمر میں اس کے اوپر بھی مذاق اڑایا جائے گا اور اس کی موت پر بھی مذاق اڑایا جائے گا، یعنی کہ بچوں کی متھ جو بھی ہو، ایمان جو بھی ہو، اس پر مذاق نہیں اڑانا۔ ہی ہو شیل ٹیچ دا چائلڈ ٹو ڈاؤٹ، جو بچوں کو یہ سکھائے گا، شک کرنا سکھائے گا، دا روٹنگ گریو شیل نیور گیٹ آؤٹ، تو اسے روٹنگ گریو، وہ جو گریو ہے، اس کی قبر ہے، وہ نیور گیٹ آؤٹ، اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گی، یعنی اسے قبر کا عذاب ہوگا۔ ہی ہو رسپیکٹس دا انفینٹس فیتھ ٹرائمفس اوور ہیل اینڈ ڈیتھ، وہ شخص جو کہ بچے کے فیتھ کو کی رسپیکٹ کرے گا، وہ جی ہزاروں بار جیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ لیں پیج نمبر 100 پورا۔ دا چائلڈز ٹوائز اینڈ دا اولڈ مینز ریزنس، بچوں کے کھلونے اور بوڑھے آدمی کے ریزنس آر دا فروٹس آف 2 seasons، وہ 2 seasons کے فروٹ ہیں، یعنی کہ بچے جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ٹوائز ہی لائک کرتا ہے، اور جب بوڑھے آدمی ہوتے ہیں تو وہ ریزنز ہی لائک کرتے ہیں، لیکن وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ریزنز دیں یا نہ دیں، ان ریزنز کی، ان ویلیو کی، ان باتوں کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی اس وقت۔ ایک لمبا 70 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور جس طرح بچوں کے ٹوائے وہ انتہائی سنجیدگی سے بچوں اپنے ٹوائز کو رکھتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں، تو وہ ان کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے یوز لیس ہوتے ہیں۔ دا کویشچنر ہو سٹس سو سلے شیل نیور نو ہاؤ ٹو ریپلائی، وہ جو سوال کرنے والا ہے اگر وہ سلے، خاموش یا سست رہے گا تو کبھی بھی وہ اپنے رپلائی پا نہیں سکے گا۔ سوال کرنے والوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ ہو ریپلائز ٹو ورڈز آف ڈاؤٹ، وہ جو ڈاؤٹ والے الفاظ کا جواب دیتا ہے، ڈوز پٹ دا لائٹ آف نالج آؤٹ، وہ جو سمجھیں کہ علم کے نور کو باہر پھینک دیتا ہے، یعنی کہ ایسے لفظ جو ڈاؤٹ کے اوپر ہوں یا ڈاؤٹ فل ورڈ ہوں، ان کا جواب دینا ہی نہیں چاہیے۔ نالج والے بندے کا کام ہے کہ وہ سالڈ کویشچنز کا آنسر دے۔ دا اسٹرانگیسٹ پوائزن ایور نون کیم فرام سیزرس لورل کراؤن، اور سب سے زہریلا زہر جو آیا ہے وہ سیزر جو کنگ تھا اس کے تاج سے آیا تھا، یعنی کہ اس نے ابیوز کر دیا ہے کہ سیزر واز ناٹ اے گڈ پرسن، ہی واز ناٹ اے گڈ کنگ، ہی واز ریئلی اے کروول کنگ۔ ناؤٹ کین ڈیفارم دا ہیومن ریس، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو انسانی نسل کو برباد کر دے، لائک ٹو آرمورز آئرن بریس، لائک ٹو آرمورز آئرن بریس۔ ناؤٹ کین ڈیفارم دا ہیومن ریس، وہ قوم کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ناؤٹ نہیں ہو سکتی، کین سکتی، ڈیفارم تباہ، دا ہیومن ریس انسانی نسل کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکتی، لائک ٹو آرمورز آئرن بریس، جو اگر لوگ لوہے کی طرح سخت محنت کرتے رہیں، لوگ اگر محنتی ہوں گے تو کبھی تباہ نہیں ہوگی قوم۔ when gold and gem adorn the plough، اور جب سونا چاندی پلاؤ ہل کو، کسان کے ہل کو سونا چاندی سے چمکا دیا جائے گا، to peaceful arts shall envoy to peaceful arts shall envoy، تو richness بوسٹ کرے گی، آرٹیفیشل لائف اور آئیڈلنس جنم لے لے گی۔ پیسفل آرٹس شیل انوائے تو پیسفل جو آرٹ ہیں یعنی کہ مزے، لطف، آسائشیں،
انوائبو کا مطلب یہی ہے کہ وہ اود کر آئے، وہ آگے بڑھ آئیں گی، وہ اپنا حصہ لے لیں گی، جگہ لے لیں گی۔ مین اس کپلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محنت مزدوری اور سخت جان ہونا چاہیے، نہ کہ ہم عیش و عشرت میں پڑ جائیں۔ ریڈل اور دا کریکٹس کرائے، کوئی بجھارت، پزلمنٹ یا کریکٹ ایک چھوٹا سا انسیکٹ ہے، اس کی جو چیخ ہے، از ٹو ڈاؤٹ اے فٹ رپلائی وہ ڈاؤٹ فل بات کے لیے فٹ رپلائی ہے، یعنی کہ کوئی اگر بجھارت کرے یا کوئی مطلب آپ کسی کو پزل کر دیں، اگر کوئی ڈاؤٹ فل آپ جواب دینا چاہتے ہیں یا کسی ڈاؤٹ کا جواب دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ بس سمجھیں کہ وہ کریکٹ کی کوئی چیخ بس اسے سنا دیں یا اسے کوئی پزلمنٹ دے دیں، یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ڈاؤٹ فل نہ کویشچن ہونا چاہیے، نہ ڈاؤٹ فل آنسر ہونا چاہیے، مین ٹو سے دیٹ دا ایمٹس انچ اینڈ ایگل اسمائل، ایمٹس آنٹ، چونٹی کا 1 انچ کا سفر اور ایگل کا 1 میل کا سفر، میک لیم فلاسفی ٹو اسمائل۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک فلاسفر کو سمائل پر مجبور کرتی ہیں۔ اچھا نہیں، وہ مطلب ہے میک لیم فلاسفی ٹو اسمائل، بس یہ ایک عجیب فلاسفی ہے مسکرانے کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی دنیا کی عجیب فلاسفی ہے، چونٹی جو ہے 1 انچ کا سفر کرتی ہے اتنی دیر کے اندر، ایگل جو ہے 1 میل کا سفر کرتا ہے، دیٹ از ویری اسٹرینج فلاسفی آف لائف یا آف یونیورس۔ ہی ہو ڈاؤٹس فرام وٹ ہی سیز، وہ جو کچھ دیکھتا ہے اور دیکھنے والی چیز پر اگر کوئی شخص ڈاؤٹ کرے، ول نیور بلیو، ڈو وٹ یو پلیز، آپ جو مرضی کر لیں پھر اسے کبھی کسی چیز پر یقین آنا نہیں، جو آنکھوں دیکھی چیز پر بھی یقین نہ کرے۔ if the sun and moon should doubt، اگر سورج اور چاند بھی ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیں، they would immediately go out، تو سمجھیں کہ وہ بھی تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ڈاؤٹ نہیں کرنا، انوسنٹ لائف یہی ہے کہ آپ کسی مت پر، کسی بات پر، جس جگہ پر ہیں ان پر ڈٹرمائنڈ رہیں، یقین رکھیں، لائٹ اینڈ سافٹ ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے اور سافٹ یقین بلیو ہونے چاہیے۔ جس طرح کہ جب تھک ہار گیا ہے جگجیت سنگھ تو اس نے کہا مجھ کو یقین ہے جو کہتی تھی امی سچ کہتی تھی۔ پھر آگے کہتا ہے کہ چاند میں پریاں رہتی تھی۔ کہتے ہیں دیکھو جب تھک گیا دنیا کے پورے جھنجھٹ سے، اس نے محبت کے گیت بھی گا لیے، دکھ بھی کہہ دیے، اس نے کہا آئینہ دیکھ کے تسلی ہوئی، گھر میں کوئی تو جانتا ہے ہمیں۔ آئینہ دیکھ کے تسلی ہوئی، گھر میں کوئی تو جانتا ہے ہمیں، کہ آئینہ دیکھا تو کہا یار کوئی تو بندہ ہے گھر کے اندر جو مجھے جانتا ہے، یعنی گھر والے بھی اس شخص کو نہیں جان رہے کہ وہ شخص کون ہے، یعنی کہ یہ اس نے اپنی تنہائی کا اظہار کیا، یعنی کہ a lot of things اس نے سنگ کیے ہیں، پوئٹری بڑی اس نے، آخر میں اس نے کہا کہ مجھ کو یقین ہے جو کہتی تھی امی سچ کہتی تھی، چاند میں پریاں رہتی تھی، کہ یعنی کہ آخر انسان کہتا ہے یار وہ یقین والی زندگی اچھی ہے، کس چکر میں پڑ گئے ہیں، بس وہ مت ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، جو بھی ہے تنہا تنہا مت سوچا کر، مر جاوے گا مت سوچا کر، پیار گھڑی بھر کا ہی بہت ہے، پیار گھڑی بھر کا ہی بہت ہے، جھوٹا سچا مت سوچا کر، مان میرے شہزاد وگرنہ مر جائے گا مت سوچا کر، دھوپ میں تنہا کر جاتا ہے کیوں یہ سایہ مت سوچا کر، پیار گھڑی بھر کا ہی بہت ہے، جھوٹا سچا مت سوچا کر۔ تو بلیو کی دنیا جھوٹی ہے کہ سچی ہے، وہیں چاند میں جو پریاں رہتی ہیں وہیں سب سے اچھا آئیڈیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر چاند ستارے اور سورج بھی ڈاؤٹ کرنے لگ جائیں تو وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ ٹو بی ان پیشن یو گڈ may do،
جذبات میں ہو سکتا ہے آپ نے کچھ اچھا کیا ہو، بٹ نو گڈ ایف اے پیشن یو از ان یو، لیکن یہ بات اچھی نہیں کہ آپ کے اندر ہر وقت جذبات ہی رہیں۔ جذبات میں آپ کچھ اچھا کیا ہوگا، لیکن لازمی نہیں کہ ہر وقت آپ کے اندر جذبات ہی رہیں، آپ ہمیشہ اچھال کی حالت میں رہیں۔ دا ہول اینڈ گیمبلر بائی دا اسٹیٹ، طوائف، ڈنڈیاں اور جواری بائی دا اسٹیٹ، آر لائسنسڈ بلڈ دیٹ نیشنز فیٹ، انہوں نے تو لائسنس لیا ہوا ہے کہ انہوں نے نیشن کی قسمت بنانی ہے، یعنی کہ یہاں پر آئرونیکل ایک کپلیٹ ہے کہ یہ جو ہورز ہیں اور گیمبلر ہیں یہ کیا ہمارے نیشن کی قسمت ہے، کیا یہیں بنائیں گے ہمارے نیشن میں؟ ہیرولڈز کرائے فرام اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ، اور ایک رنڈی کی آواز گلی سے دوسری گلی تک، شیل ویو اولڈ انگلینڈز ونڈنگ شیٹ، شیل ویو اولڈ انگلینڈز ونڈنگ شیٹ، اولڈ انگلینڈز ونڈنگ شیٹ، یوں سمجھے کہ وہ پرانے انگلینڈ کے وقار کو ونڈنگ شیٹ تباہ کر دیں گے، ڈکے کر دیں گے۔ یعنی کہ یہ جو ہو کی پراسٹیٹیوٹ کی آواز ہے گلی سے ایک گلی سے دوسری گلی تک، یہ بہت خوفناک ہے، یہ انگلینڈ کے وقار کے خلاف ہے۔ آئے ہائے، انگلینڈ میں یہ بس سب کچھ اب تو مطلب ہر چیز ہوتا ہے۔ ایک وقت ہے کہ لوگ یہ بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ انگلینڈ کے وقار کے خلاف ہے کہ یہاں پر اب تو میرے خیال میں وہ پراسٹیٹیوٹ کا لفظ ہی ختم کر لینا چاہیے۔ بھٹو نے کہا تھا، اس نے کہا تھا آپ یہاں سے ختم کر دیں ٹیکسالی، اسے چکلا کہتے تھے پہلے، اور بڑے بڑے پوئٹس نے جیسے کہ سحر لدھیانوی ہے، اس نے باقاعدہ نظمیں لکھی ہوئی ہیں چکلے کے نام سے، چکلا نیچے اس کے اوپر، اسے چکلا کہتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں سے چکلا ختم کر دے تو گھر گھر میں چکلا ہوگا، اور ویسے دیکھا جائے تو گھر گھر میں چکلا ہی ہے، ہر گلی محلے میں ہر لڑکی دوسرے کے ساتھ مینج ہے، ود آؤٹ میرج دے آر لیونگ۔ اگر وہ ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ ہے تو پھر وہ اگر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے تو یہ وہ چکلے والا سین نہیں ہے، یہ شادی ہے، سمجھے، بغیر کاغذوں کے انڈرسٹوڈ میرج کی ہوئی ہے اگر دونوں لائل ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ اس چیز کو لیگلائز کریں، اس کا نکاح کا اہتمام کریں، فرینڈ شپ کو نکاح کے اہتمام میں لے آئیں آسانی کے ساتھ۔ وہ ایس ایم ایس پر میسج پڑھ کے کلمے دو پڑھ لیں، جس طرح بھی کریں، یا تیسرا آدمی کوئی بھی ہے درمیان میں، کوئی سافٹ ویئر ایجاد کر دیں یا مولوی کوئی بٹھا دیں، واٹس ایور جیسا بھی کریں۔ فرینڈ شپ پر بس یہ نہ کہیں جی باقاعدہ آپ کا نکاح ہو گیا تو بعد میں کہیں جی اوکے جی دوستی ہو گئی تو خیر و برکت کے لیے ساتھ دو دعائیں بھی پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے، اور ذمہ داری بھی لے لیں، اپنے دوست کا خیال کریں، کسی طرح سے لے آئیں، بہرحال لے آنا پڑے گا ان کو، اگر آج ہماری بات ان کو بہت بری بھی لگے تو فیوچر میں لے آنا پڑے گا۔ تو اگر ایک لڑکی بہت سارے لڑکوں کے ساتھ ہے تو پھر وہ پراسٹیٹیوٹ والی حالت میں ہے۔ تو انگلینڈ میں اس وقت اس چیز کو بھی کنڈیم کر کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز شان نہیں ہے، بری ہے۔ اور ویسے بھی لو کے اندر لائلٹی اور ڈس لائلٹی کا فینومینا یہ آل اوور دا ورلڈ ہے، یہ آل اوور دا ورلڈ ایکنالجڈ ہے کہ جی لائلٹی یا ڈس لائلٹی دو ایلیمنٹ ضرور ہیں، یعنی کہ پراسٹیٹیوشن کو آل اوور دا ورلڈ دنیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو ابھی بھی رانگ کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ دیٹ از ناٹ ان دا نیچر آف ہیومن بینگ۔ یہ پراسٹیٹیوشن والا ایٹماسفیئر مردوں کی پراسٹیٹیوشن ہو یا عورتوں کی پراسٹیٹیوشن ہو، یہ دونوں طرف سے قابل قبول اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری نیچر میں نہیں ہے۔ یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، مکس سیکس کرتے ہیں، ملٹی سیکس کرتے ہیں، جی اب ٹرمیں نکل آئی ہیں، جی میں ملٹی مین ویمن ہوں، میں جی ملٹی ویمن مین ہوں، یہ اب دو ٹرمز بھی آ گئے ہیں، یا میں سنگل ویمن مین ہوں، میں جی ایک عورت کے ساتھ پسند کرتا ہوں، میں جی بہت ساری عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ لیکن پرندوں کو، جانوروں کو دیکھتے ہیں تو وہ دوسرے شیر جو ہیں دوسرے شیر کو نزدیک شاید نہیں آنے دیتا، یا پرندے جو ہیں وہ ایک ایک پیئر بناتے ہیں، تو یہ ہم ان سے اگر ریلیٹڈ ہیں تو ہماری بھی مطلب وہیں حص ہوگی۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو اس نے کہا تھا ساگر صدیقی نے، جو میں شعر ایک میرے ذہن میں آیا تھا، اس نے کہا تھا تیری عصمت کا سودا پسے دیوار سہی، آج ساگر صدیقی بڑا یاد آ رہا ہے، کہتا ہے تیری عصمت کا سودا
پسے دیوار سہی چاک گریباں کا تماشا سر بازار ہوا، کہ تیری عصمت کا سودا پسے دیوار سہی چاک گریباں کا تماشا سر بازار ہوا. یعنی کہ دونوں پکڑے گئے اگر یا کوئی ایسی بات ہوئی تو اس نے کہا دیکھو تم نے میری عزت، تم نے میرے ساتھ سوئے ہو، تم نے میری عزت، ہر چیز میں نے تمہارے داؤ پر لگا دی ہے. اس نے کہا میں بدنام ہو گیا ہوں. اس نے کہا تیری عصمت کا سودا تو پسے دیوار ہوا، پھر بھی جو کچھ ہوا یا تجھے پتہ ہے یا ان دیواروں کے اندر جو کچھ بھی ہوا، لیکن یہ دیکھ کہ میرا گریبان چاروں طرف سے لوگوں نے کھینچا ہے، چاک گریباں کا تماشا سر بازار ہوا. Okay. The winners shout the losers curse. اور جیتنے والے کی خوشی کی آواز اور ہارنے والے کی لون تان. ڈانس بیفور ڈیڈ انگلینڈس ہیرس. اور یہ ڈانس بیفور ڈیڈ انگلینڈس ہیرس، یہ انگلینڈ کی ایک ہم آہنگی ہے، یعنی کہ انگلینڈ کا ایک رنگ ہے. یہاں پر شکست بھی ہوتی ہے، جیت بھی ہوتی ہے. ایوری نائٹ اینڈ ایوری مارن، ہر رات اور ہر صبح. سم ٹو مزری اور بور. بس کوئی دکھوں کے لیے پیدا ہوتا ہے ہر صبح اور ہر شام. صبح کے وقت یا رات کے وقت کوئی نہ کوئی دکھوں کے لیے ضرور پیدا ہوتا ہے دنیا میں. ایوری مارن اینڈ ایوری نائٹ، ہر صبح اور ہر رات کو. سم آر بورن ٹو سویٹ ڈیلائٹ، کچھ خوشیوں کے لیے پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ انسان کی قسمت بھی کوئی چیز ہے. کوئی اس دنیا میں آتا ہے خوشی کے لیے آتا ہے، خوشیاں اس کے نصیب میں ہوتی ہیں. کوئی یہاں پر آتا ہے تو دکھ سارے لے کر آتا ہے. سم آر بورن ٹو سویٹ ڈیلائٹ، کچھ پیدا ہوتے ہیں سویٹ ڈیلائٹ کے لیے. سم آر بورن ٹو اینڈلیس نائٹ، اور کچھ پیدا ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی رات کے لیے. کچھ کے نصیب میں ہمیشہ ہمیشہ کی رات ہوتی ہے. وی آر لیڈ ٹو بلیو اے لائی، ہمیں ایک جھوٹ کے اوپر یقین رکھنے کو کہا جاتا ہے. وین وی سی ناٹ تھرو دا آئی، جب ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے نہیں ہیں کوئی چیز تو پھر کسی جھوٹ کے اوپر ہمیں ایک گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس پر یقین رکھیں. یعنی کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز ہی سچ ہوتی ہے، باقی جھوٹ ہوتی ہے. وچ واز بورن ان اے نائٹ ٹو پیرش ان اے نائٹ، جو چیز رات کے وقت پیدا ہوتی ہے وہ رات کے وقت ہی ختم ہونے والی ہوتی ہے. وین اے سول سلیپٹ ان بیمز آف لائٹ، جب روح سو جاتی ہے روشنی کی بیمز میں. یعنی کہ اس نے بتایا کہ انسان کی روح روشنی کی بیمز میں ہوتی ہے، اور پھر جو چیز تباہ ہونے والی ہوتی ہے، جسم، خاکی جسم، تو وہ تباہ ہو کر رہتا ہے. یہ میننگ ہو سکتے ہیں اس کے. گاڈ اپیئرز اینڈ گاڈ از لائٹ، خدا ظاہر بھی ہوتا ہے، اپنا مظہر بھی کرتا ہے، اور گاڈ جو ہے وہ ایک روشنی کی مانند ہے. ٹو دوز پور سولز ہو ڈویل ان نائٹ، ان بیچاروں کے لیے گاڈ ایک نور ہے، روشنی ہے، جو غم دکھ کے تاریکیوں میں رہتے ہیں، دکھ کی تاریکیوں میں رہنے والوں کے لیے. بٹ ڈز اے ہیومن فارم ڈسپلے، لیکن انسان کی جو فارم ہے، شکل و صورت ہے، خد و خال ہیں، وہ ڈسپلے ہیں. ٹو دوز ہو ڈویل ان ٹائمز آف ڈے، ان کے لیے خد و خال ظاہر ہوتے ہیں جو دن میں رہتے ہیں، جو روشنی کے اندر رہتے ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پوری پوئم کے اندر اس نے کپلٹ بنائے ہیں اور چھوٹی چھوٹی اس نے نوٹس دیے ہیں. کس کے نوٹس؟ بھئی اچھی باتوں کے، انوسینٹ والے نوٹس، جیسے کسی بچوں کو سمجھا رہا ہو کہ ایسے کرنا ایسے کرنا. ایکچولی بائبل سے لیے گئے پیسز تھے جن کو اسپریچولی وہ پھر الاپ رہا تھا. آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ از ویری امپارٹنٹ پوئم، لیکن یونیورسٹی اس میں سے کوئی کویشچن ریز کر دیتی ہے. تو اگر امپارٹنٹ ہے تو اس لحاظ سے امپارٹنٹ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے یا آپ کے ذہن کے سود کے لیے. بھئی پوئٹری کا کام صرف اور صرف آپ کو مورل دینا یا آپ کو گائیڈ کرنا فیوچر کے بارے میں نہیں ہے. پوئٹری کا مقصد ایک بیمار آدمی کو، ایک دکھی آدمی کو، ایک بکھلائے ہوئے ذہن کو، ایک پزل ذہن کو پیس دینا بھی ہے. ٹھیک ہے. مجھ کو یقین ہے جو کہتی تھی امی سچ کہتی تھی، چاند میں پریاں رہتی تھی. پہلا مصرع پتہ نہیں کیا ہے جی، چاند میں پریاں ضرور رہتی تھی. سنائی سب